لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی اور آپ تمام مومنین کی یہ عبادات اور یہ طاعت الہی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کامل عبادت اور کامل روزے کے طفیل قبول فرمائے۔ عزیزان، ہماری عمر گزر رہی ہے اور کتنے ماہ مبارک رمضان ہم گزار چکے ہیں اور نہیں معلوم کہ آئندہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس ماہ رحمت میں اور ماہ مغفرت میں اپنے آپ کو اس باران رحمت میں اپنے آپ کو قرار دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ باران اور بارش ہمیشہ نہیں برستی، بارش ہمیشہ ہر وقت بارش نہیں ہوتی، کبھی کبھار بارش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی پودا چھت کے نیچے ہو تو وہ بارش سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، اگر پودا بہرہ مند ہونا چاہے تو اس کو وہ باہر رکھنا ہوگا، بارش میں قرار دینا ہوگا۔ لہذا انسان کی زندگی میں بھی کبھی باران رحمت اور خداوند عالم کی رحمت برستی ہے تو لازم اور ضروری ہے کہ انسان ان لمحات سے استفادہ کرے اور اپنے آپ کو خدا کی رحمت میں قرار دے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، کہ تمہاری زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں کہ جو بطور خاص خداوند عالم کی رحمت جن میں برستی ہے، تو فرمایا الا فتعرضوها لہا، فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لمحات میں قرار دو، اپنے آپ کو خدا کی اس رحمت میں لے کر آؤ تاکہ اس سے بہرہ مند ہو سکو۔ عزیزان، یہ انسان کی عدم شناخت ہے اور پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ کبھی کبھار ایسا پیش آتا ہے کہ انسان کے ہمسائے میں ایک عظیم شخصیت وہ رہ رہی ہو اور کوئی عالم اور فہیم انسان کے ہمسائے میں ہو، اور ایک مدت وہ انسان کے ہمسائے میں رہے لیکن انسان کو اس کی شناخت اور پہچان نہ ہو، اور جب وہ انسان وہاں سے رخصت ہو جائے یا ہم اس سے محروم ہو جائیں یا وہ وہاں سے چلا جائے تو پھر انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش مجھے پہلے علم ہو جاتا تو میں اس سے بھرپور استفادہ کرتا، کہ وہ ایک عالم انسان تھا اور ایک نیک انسان تھا، اس سے اپنے میں رہنمائی لیتا۔ کتنی میں نے غفلت کی ہے کہ ہمسائے میں ہوتے ہوئے میں نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔ عزیزان،
اسی طرح انسان اگر سفر میں کوئی ایک اہم شخصیت انسان کے ہم سفر ہو اور انسان کو اس کی شناخت اور پہچان نہ ہو کہ وہ سفر میں ایسی شخصیت میرے ہمراہ ہے، اور ایسا کبھی کبھار پیش آتا ہے، اور سفر ختم ہو جانے کے بعد جب وہ شخصیت ہم سے جدا ہو جاتی ہے اور ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور انسان کو جب معلوم ہو کہ میں نے کس شخصیت کے ساتھ یہ سفر گزارا اور یہ چند ایام میں کس شخصیت کے ساتھ میں ہمراہی کی، تو پھر انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش مجھے اس کا علم ہو جاتا اور میں سفر میں اس سے استفادہ کرتا۔ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ محمد، لہذا اسی لیے آپ نے فرمایا کہ خدا کے حضور دعا کرتے ہوئے الہمنا معرفت فضلہ و اجلال حرمتہ، کہ خدایا مجھے اس ماہ مبارک کی معرفت اور شناخت عنایت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ مبارک مہمان ہے ہمارے پاس، اور یہ ایام آہستہ آہستہ گزر جائیں گے، اور جب یہ مہمان اس کی ہمیں شناخت نہیں ہوگی اور ہم اس مہمان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے تو پھر تعجب ہوگا، پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش مجھے اس مہمان کا علم ہو جاتا، اس کی شناخت اور پہچان مجھے حاصل ہو جاتی تو میں اس مہمان سے استفادہ کرتا۔ ماہ مبارک رمضان مہمان ہے، اور خداوند عالم نے اس مہینے میں ان مومنین کو اور انسانوں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے، لہٰذا اس ماہ کی دنوں میں اور راتوں میں اور تمام اوقات کو ہم اس فرصت کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اس سے لمحہ بلمحہ اس سے بہرہ مند ہوں۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو حدیث معراج طولانی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو خدا کے حضور عرض کیا کہ یا رب وما اول العبادہ، اے میرے پروردگار وہ بنیادی ترین عبادت کون سی ہے؟ اسلام میں عبادات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بہت ساری عبادات ہیں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے کیا جواب دیا کہ وہ اولین عبادت کہ جو بنیاد بنتی ہے دوسری عبادات کی، حتیٰ نماز کی بنیاد بھی وہی بنتی ہے کہ انشاءاللہ اس کو وہ بیان کریں گے۔ تو عرض کیا کہ یا ربی وما اول العبادہ، وہ اولین عبادت کون سی ہے کہ جو بنیاد قرار پائے دوسری عبادات کے لیے؟ تو خداوند عالم نے نماز کا نام نہیں لیا یا کسی اور عبادت کا نام نہیں لیا، دو چیزوں کو فرمایا کہ قال اول العبادہ الصمت والصوم، وہ اولین اور بنیادی ترین عبادت دو چیزیں ہیں، صمت یعنی خاموشی، اور دوسرا والصوم اور روزہ، یہ دو اول العبادہ ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا رک کر اختصار کے ساتھ جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صمت، خاموشی، عزیزان خاموشی خود ذاتی طور پر وہ نہ تو پسندیدہ ہے اور نہ ہی وہ قبیح ہے۔ اگر انسان کی کلام سے کسی گمراہ کو ہدایت ملتی ہو، خوب یہاں پر بولنا ثواب ہے اور شاید بولنا ضروری بھی ہو، لیکن ایک ایسی کلام کہ جس میں انسان کی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، تو فرمایا کہ یہ کلام جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ اضافی کلام ہے، اس ایسی کلام سے خاموشی اور سکوت اختیار کیا جائے۔ اور بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو سکوت اور صمت کی جس میں تعریف کی گئی ہے اور جس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی سکوت یعنی انسان لا یعنی کلام نہ کرے، یعنی بے معنی کلام نہ کرے، ایسی کلام کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسی کلام نہ کرے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہ یہ صمت اور خاموشی، سکوت کی جو صفت، یہ پر حرفی اور یاوا گوئی اور وہ اضافی کلام
کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے روکا گیا ہے۔ اور اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ انسان جب وہ زیادہ کلام کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے، تو اس کی وہ ذہنی قوتیں بکھر جاتی ہیں اور انسان کے اندر تمرکز ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کی انرجی وہ دوسری چیزوں کی طرف زیادہ وہ صرف ہو جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان فکر کرنے سے اور تدبر کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ لہذا جب علامہ طباطبائی مرحوم سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا نماز میں وہ حضور قلب نہیں ہے، وہ توجہ نہیں ہے، وہ ہم اپنے ذہن کو نماز میں باقی نہیں رکھ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم کیا کریں کہ نماز میں ہماری توجہ نماز میں ہی رہے، کیونکہ ہماری کیفیت جو ہے نماز میں کیا ہوتی ہے کہ جو ہی انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو پھر دنیا میں نکل جاتا ہے۔ جو انسان کو چیزیں جو دن میں جو بھول گیا ہے، جو چیز اصل میں یاد نہیں آ رہی، نماز میں اس کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مختلف قسم کے وہ تصورات اور وسوسے اور مختلف چیزیں انسان کے ذہن میں، اور جو ہی انسان وہ نماز کو تمام کرتا ہے تو دوبارہ اپنے آپ میں آ جاتا ہے۔ ہماری توجہ نماز میں نہیں ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہماری توجہ نماز میں ہی رہے؟ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کم کلام کرو، زیادہ نہ بولو، صمت، خاموشی۔ ہاں، جہاں بولنا ضروری ہے وہاں بول لے انسان، لیکن جہاں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک دوست کم میں تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں ایک استاد کے پاس گیا ہوں اور اس نے مجھے ایک وظیفہ دیا ہے اور کہا کہ 1 سال اس وظیفے پر عمل کریں اور 1 سال کے بعد آ کر پھر مجھے بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ دوبارہ ان کے پاس گئے ہیں؟ کہا کہ نہیں جا سکا، اس لیے کہ اس وظیفے پہ عمل نہیں کر سکا۔ اور میں نے کہا کہ وہ وظیفہ کیا ہے، مجھے بھی بتائیں، وہ کتنا بڑا وظیفہ ہے کہ 1 سال کوشش کرنے کے باوجود عمل نہیں ہو سکا۔ کہا کہ وظیفہ دیکھنے کو تو بڑا نہیں ہے لیکن بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور استاد نے یہ وظیفہ مجھے دیا کہ لازم اور ضروری کلام سے زیادہ کلام نہیں کرنا، یعنی اگر آپ کو اپنا مدعا اور ما فی الضمیر اور کسی مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ بولنا کافی ہے، ایک جملے سے آپ اپنے ما فی الضمیر کو بتا سکتے ہیں، تو پھر دوسرا جملہ نہیں بولنا۔ اضافی سکوت یعنی جو لازم کلام، ضروری کلام ہے، انسان وہ کلام کرے اور اس کے علاوہ انسان خاموشی اختیار کرے، یہ سادہ سا وظیفہ۔ کہا کہ اس وظیفے پر 1 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکا۔ اور وہی جناب مرحوم علامہ طباطبائی فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر اضافی کلام ہے، پر حرف ہو، یاوہ گوئی تمہارے اندر ہے، اور اس کو بند کرو، صرف لازم کلام کرو۔ اس لازم کلام یعنی تم اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اور زبان پر کنٹرول کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انسان جب زیادہ کلام نہیں کرے گا، اس کا ذہن متشتت اور اس کا ذہن نہیں بکھرے گا، اور اس کی ذہنی قوتیں وہ منتشر نہیں ہوں گی اور مجتمع ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب انسان کی ذہنی قوتیں منتشر ہوں، وہ مجتمع ہو جائیں گی، تو نتیجتاً انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ذہن کو مجتمع کر سکتا ہے، پھر اس کا ذہن منتشر نہیں ہوگا۔ صمت پہلی جو ہے وہ اول العبادہ الصمت، اور دوسری چیز جو خداوند عالم نے شب معراج رسول گرامی اسلام کو فرمائی، دوسری چیز اول العبادہ میں والصوم، اور وہ روزہ ہے۔ عزیزان، روزے کا بھی وہ یہی حکمت اور فلسفہ، اختصار سے میں اس کو عرض کروں کہ انسان جب زیادہ کھاتا ہے، انسان 2 چیزوں پر اگر کنٹرول کر لے، زبان پر اور اپنے شکم پر، پیٹ پر کنٹرول کر لے، تو یہ اول العبادہ انسان عبادت کی اس بنیادی ترین شرط کو وہ حاصل کر لیتا ہے کہ انسان کا معدہ جب پر ہوتا ہے تو انسان فکر کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ اہل جو طب میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ تحقیق جو ہے وہ موجود ہے، کہ انسان کھانا کھانے کے بعد جو فکری عمل ہے
غور و فکر سے مربوط جو چیزیں ہیں کھانا کھانے کے بعد ان امور میں مشغول نہ ہو، ان کاموں میں مشغول نہ ہو، فکری کام نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو انسان کے بدن کا پورا خون، زیادہ خون وہ معدے کی طرف جاتا ہے تاکہ غذا کو ہضم کرے، اور انسان کے بدن کی بدنی وہ قوت جب معدے کی طرف مصروف ہے تو انسان تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے پھر وہ بدن کی قوت جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی۔ انسان جب سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور ایسے امور کو جب انجام دیتا ہے تو خون کا بہاؤ وہ دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب شکم پر ہو تو خون کا زیادہ جریان معدے کی طرف ہے، تو انسان اسی وقت جب فکر کرنا اور ایسے امور میں مشغول ہو تو دماغ کو بھی خون چاہیے، خون کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ انسان امور کو صحیح طریقے سے وہ فکر نہیں کر سکے گا، تدبر نہیں کر سکے گا۔ لہذا کہا کہ جب انسان کا شکم پر ہو تو کچھ دیر استراحت کرے تاکہ کھانا کچھ ہضم ہو، تاکہ فکری امور کو وہ انجام دے سکے۔ لہذا انسان کا جب ہم و غم شکم ہو، اور یہی وہ انسان کے اندر وہی حیوانی صفت کھانے پینے کی، انسان کا ہم و غم 24 گھنٹے یہی فکر ہو کہ ہم نے ابھی یہ کھایا اور اب جو ہے وہ رات کو یہ کھانا ہے اور صبح ہم نے یہ کھانا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ فکری امور کو کب انجام دے گا؟ تدبر کب کرے گا؟ لہذا فرمایا اول العبادہ الصمت والصوم، دو چیزیں ہیں، ایک سمت اور دوسرا جو ہے وہ صوم ہے۔ رسول گرامی اسلام نے دوسرا سوال کیا، خدایا ما میراث الصوم، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، ما میراث الصوم، خدایا روزے کا اثر کیا ہے کہ جو اولین عبادت ہے اس کا اثر کیا ہے؟ فرمایا الصوم یورث الحکمہ، روزے سے انسان کے اندر حکمت آتی ہے، والحکمت تورث المعرفہ، اور حکمت سے انسان کے اندر معرفت آتی ہے، والمعرفت تورث الیقین، اور معرفت سے انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ خوب عزیزان، روزے سے کیسے انسان کے اندر حکمت آتی ہے وہ میں نے اجمالی سا بھی جو ہے وہ عرض کیا ہے کہ انسان کا جب شکم وہ پر نہ ہو تو انسان کی وہ فکر کھانے پینے کی طرف نہ ہو، تو پھر آہستہ آہستہ انسان وہ حکمت کی طرف بڑھتا ہے، انسان سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں جو حکمت کا زینہ ہے اور جس سے حکمت آتی ہے، اور جب انسان کے اندر حکمت آتی ہے تو وہاں سے معرفت پیدا ہوتی ہے، اور جب معرفت پیدا ہوتی ہے تو انسان یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ الصوم یورث الحکمہ والحکمۃ تورث المعرفہ والمعرفۃ تورث الیقین۔ عزیزاً، یقین کہ جو یہ اسی روزے کا نتیجہ ہے، یقین سے مراد جو ہے وہ یہ ہے، میں سادہ مثال جو ہے وہ عرض کروں کہ عزیزاً ہم سب کو یقین ہے کہ یہ زمین قوہ جاذبہ رکھتی ہے، یقین ہے، لہذا اسی یقین کی بنا پر کوئی عاقل انسان وہ اپنے آپ کو بلندی سے نیچے نہیں گرا، کوئی نہیں گراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ زمین میں وہ قوہ ہے، قوہ جاذبہ، کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اگر میں نے اپنے آپ کو بلندی سے گرایا تو کیا ہوگا؟ نیچے گروں گا، پاش پاش ہو جاؤں گا۔ یقین ہے انسان جو ہے وہ عاقل انسان، وہ جو خودکشی کرتے ہیں وہ عقل سے عاری ہو جاتا ہے انسان، ہاں اس خودکشی کے وقت جو ہے وہ عاقل انسان یہ کام نہیں کرتا۔ عزیزان، اگر بجلی جو ہے وہ 220 وولٹ بجلی جو ہے وہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ یہاں پر جو ہے اتنی وولٹ بجلی ہے، تو کوئی عاقل انسان جو ہے وہ جس کو معلوم ہے اور یقین ہے وہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا، اپنا ہاتھ اس طرف نہیں بڑھائے گا۔ انسان کو یقین ہے کہ یہ آگ، اور آگ انسان کو جلا دیتی ہے، تو کوئی عاقل انسان اپنا ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتا۔ لیکن بچہ جس کو یقین نہیں ہے، جس کو نہیں معلوم، اس کو یقین نہیں ہے، بچہ ہے ابھی، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کبھی کبھار اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دے گا، یا مثلا جو ہے وہ
بجلی ہے تو اس کو ہاتھ لگا، یا آگ ہے اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ یقین نہیں ہے۔ اور بچے کو بھی جب ایک مرتبہ ہاتھ جل جانے سے اس کو یقین ہو جاتا ہے، پھر بچہ کبھی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین کی منزل پہ پہنچ گیا ہے، یقین کی منزل پہ۔ لہذا عزیزان، اگر کوئی منزل یقین چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ روزہ انسان کو یقین کی منزل تک لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے انسان کے اندر معرفت آتی ہے، اور معرفت کہاں سے آئی ہے؟ حکمت سے۔ اور حکمت کہاں سے آئی ہے؟ وہ روزے سے۔ روزے انسان کو جو ہے وہ حکمت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس سے معرفت، اور اس سے پھر منزل یقین انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان، یہ ماہ مبارک چاہے انسان اس میں روزہ رکھ سکے یا روزہ نہ رکھے، البتہ میری مراد یہ ہے کہ نہیں ممکن ہے کوئی شخص جو ہے وہ مریض ہو اور روزہ نہ رکھ سکے، یا انسان سفر میں ہے اور روزہ نہ رکھ سکے، تو وہ افراد جو شرعی عذر سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان وہ ان کے لیے رحمت نہ ہو۔ نہ عزیزان، ماہ مبارک رمضان وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا وہ مہینہ ہے، یہ ایسے اوقات یہ وہ ہیں کہ جو سب کے لیے رحمت ہے۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو روزہ نہیں رکھ پاتے کہیں وہ مایوس نہ ہو اس سے کہ ہم تو اس سے محروم ہو گئے اور فقط روزہ دار ہی اس مہینے سے بہرہ مان سکتے۔ نہ، دونوں کے لیے رحمت ہے یہ ماہ مبارک رمضان۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد نقل فرماتے ہیں کہ ایک یہودی، اگرچہ یہ حدیث کافی طولانی ہے، میں ایک حصہ آپ عزیزان کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ ایک یہودی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ کہ روزے میں کیا اثر ہے؟ یہ پوری حدیث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ سأل یہودی یا محمد فما جزاء من صامہا قال النبی ما من مؤمن یصوم شہر رمضان احتسابا الا اوجب اللہ لہ 7 خصال۔ فرمایا رسول گرامی اسلام نے اس یہودی کے سوال میں کہ جو روزہ رکھتا ہے خداوند عالم اس سے 7 چیزیں عنایت کرتا ہے، 7 چیزیں عنایت کرتا ہے۔ پہلی چیز اولھا یذوب الحرام من جسدہ۔ عزیزان، اس حدیث کو ملاحظہ فرمائے، توجہ فرمائیے گا کہ پہلی چیز رسول گرامی اسلام نے فرمائی کہ اس روزے کا اثر کیا ہے؟ یذوب الحرام من الجسد۔ یہ روزہ، اس روزے کے اثر یہ ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود سے حرام پگھل کر پانی بن کر زائل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر میں رک کر یہ عرض کروں کہ جس انسان کی زندگی میں حرام ہے، لقمے حرام ہے، ربا ہے، رشوت ہے، گناہ ہے اور معصیت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ اگر رکھے گا تو اس نے جو مال حرام کھایا ہے، جو ربا کھایا ہے یا جو رشوت کھائی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ نہ، یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے، کسی کا مال اگر حرام کھایا ہے، رشوہ لی ہے اور لوگوں کا مال کھایا ہے، یا جب وہ ظلم کرتے ہوئے کسی کا مال لیا ہے، تو یہ مال واپس کرنا لازم ہے، یہ مال واپس کرے۔ یہ ایک اس گناہ کا اثر اور اس کی توبہ، وہ ان میں سے ایک جز یہ ہے کہ جو مال انسان نے از راہ حرام کھایا ہے، رشوت کے طور پر کھایا ہے، ربا کے طور پر کھایا ہے، تو وہ جن کا مال کھایا ہے ان کو واپس کرے۔ البتہ اگرچہ اس کی تفصیلی احکام ہیں، ان کی طرف میں نہیں جاتا، یہ مال ان صاحبان مال کو واپس کرے۔ عزیزاً، دوسرا یہ ہے کہ انسان نے حرام مال لیا اور اس کو کھایا، تو حرام مال تو واپس کرنا ہے، لیکن یہ جو حرام مال کھایا ہے اس کا بھی انسان کے وجود پر ایک اثر ہے۔ اگرچہ انسان وہ حرام مال واپس کر دے، لیکن جو کھایا ہے اور اس کے بدن کا جز ہو چکا ہے، اس کا اثر ہے۔ روزہ اس بدن پر حرام مال کا جو اثر ہے اس کو زائل کرتا ہے۔ اس سے قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ
کہ وہ روزہ رکھنے سے حرام مال اب واپس کرنا لازم نہیں ہے، نہ، وہ حرام مال واپس کرنا لازم ہے، لیکن اس حرام مال کے کھانے سے میرے وجود پر جو اثر ہوا تھا وہ روزے کی برکت سے خداوند عالم اس کو زائل کر دے گا۔ فرمایا یذوب الحرام من الجسد، حرام سے جو گوشت پوست انسان کی بنی اور جو اثر جو ہے وہ اس کا ہوا ہے، فرمایا کہ روزے سے یذوب، وہ پگھل کر پانی بن کر زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا والثانیہ یقرب من رحمت اللہ، انسان رحمت الہی کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور والثالثہ یکون قد کفر خطیئۃ ابیہ آدم علیہ السلام، اس کو میں فقط وہ ترجمہ ہی کروں گا، تفصیل ہے اس میں کہ اس روزے کے نتیجے میں حضرت آدم نے جو وہ ترک اولا کیا تھا اس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جد، ہمارے باپ نے جو ترک اولا کیا ہے اس کا کفارہ اس حدیث کے مطابق اس کا کفارہ بھی اس روزے سے ہے۔ والرابعہ یحون اللہ علیہ سکرات الموت، عزیزاً روزے کا چوتھا اثر یہ ہے کہ انسان کے لیے جان کنی کے مرحلے کو یہ روزہ آسان کر دیتا ہے۔ عزیزاً جان کنی وہ سکرات الموت، کہ جان کنی کا مرحلہ انسان کے لیے نہایت سخت ہے۔ انسان جب اس عالم سے، اس عالم دنیا سے عالم برزخ میں جب منتقل ہوتا ہے اور اس کی انسان کی موت ہوتی ہے، اور جان کنی کا وہ مرحلہ جو معروف ہے، خوب یہ سخت ہے، اور اس کی سختی خداوند عالم یہ روزہ ہے کہ جو اس سکرات الموت کی سختی کو وہ آسان کر دیتا ہے۔ والخامسہ امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس خداوند عالم وہ اس کے قیامت کی اس بھوک اور پیاس سے محفوظ کرتا ہے یہ روزہ۔ اور پھر فرمایا کہ والسادسہ یعطیہ اللہ براءۃ من النار، کہ خداوند عالم وہ آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عنایت کرتا ہے یہ روزہ۔ الصوم جنۃ من النار، خود صوم روزہ ڈھال ہے آتش جہنم سے، اور روزے کے بارے میں فرمائے براءۃ من النار۔ والسابعہ، اور ساتویں چیز یطعمہ اللہ من طیبات الجنہ، کہ خداوند عالم وہ اس روزے کی برکت سے اور روزے کے اثر سے طیبات جنت، وہ جنت کی ان نعمات کو انسان کے لیے وہ حلال قرار دیتا ہے۔ یہ روزے کے 7 اثر، لہٰذا امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد محمد، ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی، جب ہمارے بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو روزے کا حکم دیتے ہیں کہ روزہ رکھیں، کہ نأمر صبیاننا بالصیام، ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں روزے کا حکم کرتے ہیں، روزہ رکھیں، تاکہ بچوں کو روزہ رکھنے کی وہ ایک عادت جو ہے وہ پڑے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے روزہ سخت نہ ہو۔ ہاں اگر فرض کریں بچے کو روزے رکھنے کی عادت ڈالی جائے، اگر پورا روزہ نہیں رکھ سکتا آدھا روزہ اس کو رکھوایا جائے، تاکہ اس روزے کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو، روزے کو سمجھ سکے، روزے کے بارے میں اس کو آشنائی اس کو حاصل ہو سکے۔ ایک اور واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ ان عبادات کی کس قدر اہمیت ہے، اور طول تاریخ میں بعض ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کی اور ان اعمال کی اہمیت کو جانا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا ہے۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کس حد تک جو ہے یہ عمل موجود ہے۔ آپ اس واقعے کو ملاحظہ کریں اور پھر جو ہے وہ اپنے بارے میں ہم مقایسہ کریں کہ ایک شخص صفوان بن یحییٰ، یہ راوی کہتا ہے کہ میں صفوان بن یحییٰ کو میں نے دیکھا کہ اس نے 3 مہینے روزے رکھے، 1 مہینہ تو واجب ہے ماہ مبارک رمضان، لیکن 2 مہینے اس نے اور روزے رکھے، 3 مہینے پورے کیے اس نے روزوں کے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس نے 153 رکعت نماز ہر روز بجا لاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو میں نے اس کی زندگی میں دیکھی کہ یہ سال میں 2 مرتبہ زکوٰۃ اور خمس ادا کرتا، 3 مرتبہ
3 مرتبہ سال میں زکوٰۃ اور خمس ادا کرتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندے خدا جو ہے وہ ان اعمال کو 3 مرتبہ بجا لاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب کہ واجب نماز اگر یومیہ نماز دیکھی جائے، واجب نماز وہ 17 رکعت ہے، اور نوافل کو اگر شامل کریں تو 51 رکعت ہے، تو 51 رکعت جو ہے وہ، لیکن یہ 153 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اور روزے اگر جو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، لیکن یہ 2 ماہ مزید پھر روزے وہ رکھتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور خمس جن لوگوں پر واجب ہے، سال میں 1 مرتبہ واجب ہے، 2 یا 3 مرتبہ واجب نہیں، یہ 3 مرتبہ زکوٰۃ اور 3 مرتبہ خمس ادا کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم 3 دوست، ایک تو وہ خود صفوان ابن یحییٰ، دوسرے عبداللہ ابن جندب، اور تیسرے علی ابن نعمان، کہ ہم 3 دوست تھے، اور ہمیں نماز، روزہ اور خمس و زکوٰۃ سے بے حد محبت تھی، اور ہم نے بیت اللہ میں ہجر اسماعیل کے قریب ہم نے عہد کیا کہ ہم زندگی میں وہ کبھی بھی ان کو ترک نہیں کریں گے، نماز، روزہ اور خمس و زکوٰۃ۔ اور پھر ہم نے عہد کیا کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے، تو جو زندہ ہیں وہ اپنے اس مردہ بھائی جو دنیا سے پہلے رخصت ہو گیا ہے اس کی نماز بھی بجا لائیں، جب تک وہ زندہ ہے نماز بھی بجا لائیں، روزہ بھی رکھے اور خمس و زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ عزیزاً کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، کتنا کہ انسان وہ احباب اور دوست اس قسم کے ہوں جو آپس میں اس قسم کے عہد کرتے ہوں کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے دوسرا بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے کہ اس کے لیے 1 سال کے لیے نماز بجا لائے، 1 سال کا روزہ رکھے اس کے لیے، اس کی طرف سے خمس و زکوٰۃ کو ادا کرے، کتنا اچھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ہم نے چونکہ عہد کیا تھا ایک دوسرے سے، اور یہ دونوں مجھ سے پہلے اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اور میں ابھی زندہ ہوں، لہٰذا میں خود 51 رکعت نماز اپنی پڑھتا ہوں، اور پھر 51 رکعت نماز دوسرے بھائی کے لیے، اور تیسرے بھائی کے لیے پھر 51 رکعت، لہٰذا 153 رکعت نماز ہر روز پڑھتا ہوں، اور واجب 1 ماہ کا روزہ، ماہ مبارک رمضان کا واجب روزہ اپنا رکھتا ہوں، پھر 2 مہینے ان 2 بھائیوں کی جانب سے واجب وہ ان کی طرف سے میں اپنے عہد کے مطابق روزے رکھتا ہوں، اور سال میں بھی 3 مرتبہ خمس و زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اپنی واجب، اور 2 مرتبہ ان کی طرف سے۔ عزیزان یہ اعمال وہ انسان کو تکامل کی طرف لے کے جاتے ہیں، انسان کے اندر وہ پاکیزگی پیدا کرتے ہیں، انسان کے اندر وہ ادراک اور یقین کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ان اللہ عز وجل وکل ملائکتہ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم نے کچھ ملائکہ کو وہ معین کیا ہے کہ وہ روزہ داروں کے لیے دعا کریں۔ عزیزان ہماری اور آپ کی دعا ممکن ہے قبول نہ ہو، لیکن کیا ملائکہ کی دعا رد کی جائے گی؟ کیا خداوند عالم ملائکہ کی دعا کو رد فرمائے گا؟ اور خصوصاً جب خداوند عالم نے خود ملائکہ کو معین کیا ہو کہ تم صائمین روزہ داروں کے لیے دعا کرو، جب خود ہی معین کیا ہو تو کیا وہ خداوند عالم ملائکہ کی دعا کو رد کرے گا؟ فرمایا کہ وکل اللہ ملائکتہ بالدعاء للصائمین وقال، اور پھر فرمایا کہ خداوند عالم نے اخبرانی جبرائیل عن ربہ، کہ جبرائیل نے میرے پروردگار سے مجھے یہ خبر پہنچائی ہے کہ انہو قال، کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا، ما امرت ملائکتی بالدعاء لأحد من خلقی الا استجبت لہم فیہ، فرمایا کہ میں نے اپنے ملائکہ کو وہ دعا کے لیے حکم نہیں دیا مگر یہ کہ میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ عزیزاً کتنی سعادت ہے کہ ملائکہ صائمین اور روزہ داروں کے لیے دعا کریں، اور پھر خداوند عالم نے اس دعا کے قبول کرنے کا انسان سے وعدہ کیا۔ عزیزان یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے،
اور دعا سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان جس طرح پہلے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہماری دعائیں اگر ہم زیادہ وہ کوشش کریں دعا کرنے کی تو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دعا نہیں ہوتی، ہمارے پاس اور کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا کی جائے، دعا یعنی خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا، یہ خود مطلوب ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ خدا کے ساتھ انسان کلام کرے، اپنے دل کو خدا کے سامنے رکھے، اپنی بات کو خدا کے سامنے رکھے، گفتگو کرے خدا کے ساتھ، اور پھر خداوند عالم سے، خداوند عالم کی اس ذات اور مرتبے کے مطابق انسان خدا سے مطالبہ کرے۔ کوئی چیز مانگتا ہے تو خدا کی اس عظمت کو دیکھتے ہوئے خدا سے مطالبہ کرے، اور پھر کچھ ایسی ساعات ہیں، کچھ ایسے ایام ہیں، کچھ ایسے مکان ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگرچہ تمام ایام، تمام اوقات الہی ہیں، خدا کے اوقات ہیں، اور تمام مکان خدا کے ہیں، یعنی خداوند عالم کی مخلوق ہے اور خداوند عالم نے ان کو قرار دی ہے، تو کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان بہتر طریقے سے خدا سے وہ ہم کلام ہو سکتا ہے اور دعا کر سکتا ہے، اور اسی طرح کچھ ایسے مکانات ہیں۔ اب اس حدیث کو ملاحظہ کریں کہ امام ہادی صلوات اللہ وسلام علیہ امام معصوم ہیں، صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ مریض ہوتے ہیں اور آپ نے چند لوگوں کو بلایا اور ان کو پیسہ دیا، زاد راہ دیا، اور فرمایا کہ جاؤ کربلا اور میرے جد حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبے کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرو کہ خدا بندہ کہ امام ہادی کو شفا عنایت فرما۔ یہ شخص امام سے زاد راہ لیا اور باہر نکلتا ہے، دوسرے دوستوں سے بیان کرتا ہے کہ اس طرح امام نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ امام ہادی خود معصوم ہیں اور مستجاب الدعویٰ ہیں، تمام ائمہ مستجاب الدعویٰ ہیں، تو پھر ایک امام نے دوسرے امام کی طرف حوالہ کیوں کیا ہے کہ جاؤ وہاں جا کر میرے لیے دعا کرو؟ یہ شخص دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا ابن رسول اللہ، آپ خود مستجاب الدعویٰ ہیں، تو پھر آپ ایک دوسرے امام کی طرف حوالہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے بعض مقامات کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک مقام میرے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قبہ ہے، اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا من تستجاب الدعاء تحت قبتہ، امام کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا حدیث جو ہے وہ اس کو مقدمہ قرار دیتے ہوئے حدیث جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ معصوم سے حدیث ہے، اغتنموا الدعاء عند الاربع، 4 مقامات پر دعا کو غنیمت جانیں۔ ان 4 فرصت خداوند عالم نے ایسی عنایت کی ہیں کہ اس میں دعا کو غنیمت سمجھیں اور دعا کریں۔ پہلا مقام عند قراءۃ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کریں تو یہ موقع ہے دعا کے قبول ہونے کا، دعا کریں۔ عام طور پر ہمارا جو ہے وہ رویہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹی وی پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر جو ہے وہ فوراً وہاں سے چینل کو یا گھما دیتے ہیں یا ٹی وی کو آف کر دیتے ہیں کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے۔ نا عزیزان، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت سنیں، دعا کریں، یہ ایک اہم موقع ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا عند الاذان، آذان کے وقت، جب آذان ہو رہی ہو تو آذان کے بعد دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا عند نزول الغیث، جب بارش برستی ہو تو دعا کریں، خداوند عالم دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور چوتھا مقام وعند التقاء الصفین، 2 صفیں، یعنی جب جنگ ہو رہی ہو حق و باطل کی تو اس وقت دعا کریں، اس وقت دعا کریں، دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا پھر فرمایا کہ لیکن یہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسا محل اور موقع کہ جہاں پر ان 4 مقامات سے بڑھ کر ایک اور موقع ایسا ہے کہ جو دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ فرمائے خیر ما دعوتم اللہ فیہ، بہترین وہ موقع
کہ جب تم خدا کو پکار سکتے ہو اور بہتر طریقے سے خدا کو پکار سکتے ہو، فرمایا خیر ما دعوتم اللہ فیہ السحر، وہ سحری کا وقت ہے، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان کی سحری۔ لہذا عزیزان، سحری کا وقت فقط جو ہے وہ سارا وقت کھانے پینے میں صرف نہ کریں، ایک وقت جو ہے وہ معین نکالیں اس کو۔ سحری کے وقت دعا کریں، دعا کریں، خدا سے راز و نیاز کریں۔ اب آپ مفاتیح الجنان کو ملاحظہ کریں کہ دعائے افتتاح جو ہے وہ دعائے افتتاح طولانی دعا ہے۔ اگر فرض کریں آپ ساری دعا ہر روز اگر نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا ایک حصہ جو ہے وہ دعا کا پڑھا جائے، اور دوسری دعائیں ہیں جو سحری کے وقت جو ہے وہ دعا کی جائیں۔ تو فرمایا کہ بہترین موقع دعا کا وہ سحری کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے کہ انسان اس وقت اٹھے اور دعا کرے۔ لہذا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب برادران حضرت یوسف نے جناب یوسف کو جب پہچان لیا کہ کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے پھر معافی مانگی، اور جب وہ کنعان واپس آتے ہیں تو حضرت یعقوب سے، یہ فرزندان یعقوب حضرت یعقوب سے التماس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قالو، یہ سورہ یوسف آیہ نمبر 97، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ بابا جان آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم نے خطا کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے اور ہم نادم ہیں، پشیمان ہیں، خدا کے حضور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لہذا عزیزاً ایک دوسرا نقطہ یہاں پر جو ہے وہ کہ دعا کرتے ہوئے انسان وسیلے کو بھی تلاش کرے۔ خود برادران یوسف خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، بابا کے پاس جاتے ہیں، حضرت یعقوب کے پاس، کہ آپ دعا کریں خدا کے حضور ہمارے لیے، کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں عنقریب، فوراً حضرت یعقوب نے فوراً دعا نہیں کی، فوراً دعا نہیں کی، کہا کہ میں عنقریب جلدی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو وہ کب حضرت یعقوب نے فوراً دعا کیوں نہیں کی؟ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب نے اخرت دعا الی السحر، حضرت یعقوب نے دعا میں تاخیر کی وقت سحر تک کے لیے، کہ سحری کے وقت وہ اپنے فرزندان کے لیے دعا کریں۔ عزیزان، سحری کا وقت دعا کا وقت ہے، لہذا ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے بعد بھی انسان کوشش کرے کہ سحری کے وقت بیدار ہو، سحری کے وقت نہ وہ سویا ہوا نہ ہو، نیند میں نہ ہو، خواب میں نہ ہو، کم از کم حد اقل 5 منٹ پہلے، اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھے، 10 منٹ پہلے خود بیدار ہونا سحری کے وقت، یہ پسندیدہ ہے، خداوند عالم کو مطلوب ہے۔ سحری کے وقت جو ایک رحمت ہے خداوند عالم کی، انسان اس کو پا سکے، حد اقل اتنا کہ سحری کے وقت جو ہے وہ انسان وہ بیدار لوگوں میں شمار ہو، اور اگر ممکن ہو سکے انسان وہ نوافل کو اگر بجا نہ لا سکے، نماز کو، نماز تہجد کو پوری کو بجا نہ لا سکے، 2 رکعت نماز خدا کے حضور بجا لائے، سحری کے وقت بیدار ہو۔ لہذا عزیزاً، ماہ مبارک کے رمضان کے ان اوقات کو ہم غنیمت جانیں، اور سحری کے اور خصوصاً سحری کے اوقات میں بیدار ہوں اور خدا سے راز و نیاز کریں۔ وہ اب وقت نہیں رہا کہ ہماری وہ ہم نے کل جو رسول گرامی اسلام کے حوالے سے جو آپ نے دعا کی، ماہ مبارک کے رمضان کا چاند جب آپ نے دیکھا تو دعا کی، اور 7 چیزیں خداوند عالم سے وہ مطالبہ کی، جن کو ہم نے 2 کو بیان کیا اور باقی نہیں بیان کر سکے۔ آج بھی وقت نہیں رہا کہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخر میں وہ احکام کے حوالے سے، روزے اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کچھ احکام، کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہ کل ہم نے جو ہے وہ بیان کی، کہ تقریباً جو ہے وہ 8 چیزیں، ان میں پہلی چیز کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ کھانا اور پینا۔ کھانا اور پینا روزے کی حالت میں اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ چیز روزے کی حالت میں جس کو انسان کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، عام طور پر وہ چیزیں ایسی ہوں جن کو کھایا پیا جاتا ہے، یا ایسی چیزیں ہوں کہ جن کو عام طور پر نہیں کھایا پیا جاتا،
اور ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کریں اگر انسان جو ہے وہ فرض کریں مٹی کھانا اگرچہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن فرض کریں اگر انسان مٹی کے کچھ ذرات جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور یا کچھ سنگریزہ اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے، تو کیا اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا؟ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، اگرچہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو نہیں کھایا پیا جاتا، لیکن اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پس جو پہلی چیز جو خوب دوسرا نقطہ جو ہے وہ کہ اگر سحری کے وقت انسان کو معلوم ہو جائے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو جو لقمہ انسان کے منہ میں ہے اس کو اگل دے، نکال دے، اور اگر سحری کا وقت اور یقین ہو جانے کے بعد کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اگر اس لقمے کو نگل لے تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا یہیں سے میں بعض عزیزان نے وہ صبح کی اذان اور روزے کے بند ہونے کے وقت کے حوالے سے کچھ وہ تشویش کا اظہار کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم عرض کریں کہ ہم نے مسجد کی جانب سے جو کیلنڈر وہ دیا ہے، دیکھیں نماز کا پورے سال وہ نماز کا جو وقت ہے اس میں ہم نماز کے وقت کو جو طلوع صبح صادق ہے اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کہ وہ اس کے مطابق ہم جو ہے وہ پورا سال چاہے ماہ رمضان ہو یا غیر ماہ رمضان ہو اس میں ایک ہی جو ہے وہ وقت ہے، روزے کے بند ہونے کا وقت بھی وہی ہے۔ لہذا ہم نے جو وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے ماہ رمضان کو ہو یا غیر ماہ رمضان ہو، تو جو اذان کا وقت ہے وہی روزے کے بند ہونے کا وقت ہے، لیکن چونکہ روزے میں احتیاط کی جاتی ہے لہٰذا وہ اذان سے 10 منٹ پہلے ہم نے احتیاط کرتے ہوئے روزے کے بند کرنے کا ہم نے وہ ٹائم لکھا ہے۔ اور احتیاط جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ احتیاط وہ کوئی طولانی اور زیادہ احتیاط کیجئے۔ احتیاط کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح کہ فرض کریں میں آپ کو سادہ مثال دوں کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو میں کوہنی کو اس جوڑ سے جو ہے وہ دھونا واجب ہے، اس جوڑ سے لے کر نیچے تک، لیکن تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جو حصہ میں نے دھونا ہے وہ میں دھو چکا ہوں، اس کے لیے یقین حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا اوپر سے دھوتے ہیں تاکہ انسان کو یقین ہو جائے، لیکن پورا بازو اوپر تک تو نہیں دھویا جاتا، تھوڑا سا اوپر سے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے، جس کو ہم اپنی وہ طلبگی اصطلاح میں مقدمے واجب کہا جاتا ہے کہ مقدمے واجب کے طور پر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر سے دھویا جائے۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں آپ نے جو تحقیق کر کے جو نماز کا یعنی اذان کا جو وقت معین کیا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ روزے کو بند کر دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے روزہ اپنے صحیح وقت پر بند کیا ہے۔ اور احتیاط کے لیے وہ احتیاط ہوتی ہے 4-5 منٹ کی احتیاط ہوتی ہے، وہ 15 اور 20 منٹ کی احتیاط نہیں ہوتی، لہذا ہم نے پھر بھی 10 منٹ کی جو ہے وہ احتیاط کرتے ہوئے وہ روزے کے بند کرنے کا جو ہے وہ کیلنڈر میں دیا ہے۔ لہذا آئین جو ہے وہ مومنین پریشان نہ ہو، جو وقت دیا ہے وہ چونکہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ کیا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ بعض مساجد میں ماہ رمضان سے پہلے جس ٹائم پہ اذان دی جاتی تھی، جو ہی ماہ رمضان آیا ہے 20 منٹ 25 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دی۔ وہ کیا خبر ہے؟ وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی ماہ رمضان سے پہلے جو اذان کا وقت اگر صحیح وقت آپ پہ اذان دیتے ہیں تو پھر ماہ رمضان میں وہی وقت ہے نماز کا اور وہی وقت ہے روزے کا۔ تو لہذا ہم نے وہ اذان کا وقت جو دیا ہے وہ اپنا صحیح وقت پہ دیا ہے، روزہ اس سے پہلے تھوڑی سی دیر پہلے بند کیا جائے اور اذان کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نماز اذان کو 20 منٹ پہلے لے آئیں جو روزے کے بند ہونے کا وقت ہے، اس وقت ہم اذان کو لے آئیں، اس کا وہ اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اذان کو اٹھا کر لے آئے ہیں، تو جو شخص اذان سن کر فوراً نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہوگی، لہذا یہ نہایت دقیق مسئلہ ہے، اس میں جو ہے وہ آئین توجہ فرمائیں۔ ہم نے جو مسجد کی جانب سے جو کیلنڈر دیا ہے وہ یہاں کے شرعی وقت کے عین مطابق ہے، لہذا مومنین جو ہیں وہ اس وقت کے اذان جو ہم نے جو وقت دیا ہے اسلام آباد کا اور اس مسجد کا، تو اذان کے فوراً بعد وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ روزہ 10 منٹ پہلے وہ روزے کو بند کریں اور کھانے پینے کو بند کریں۔ آخری نقطہ جو ہے وہ احکام کے حوالے سے، اگرچہ بہت سارے احکام اس میں ہیں، روزے کی حالت میں انسان اگر بھول کر کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، تو جو ہی اس کو یاد آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں
تو وہ فوراً جو کچھ منہ میں ہے اس کو اگل دے، کلی کر لے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ روزے کی حالت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا ڈرپ وغیرہ لگوانا یہ آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، ڈرپ جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے۔ انجیکشن اگرچہ طاقت کا ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح ڈرپ جو ہے وہ گلوکوز وغیرہ کی کیوں نہ ہو، وہ روزے کی حالت میں لگوانا جو ہے وہ جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، وہ سپرے وغیرہ کوئی وہ کرتے ہیں، تو اگر وہ سپرے وغیرہ وہ جو کرتے ہیں وہ پھیپھڑوں میں ہی اگر وہ جاتا ہو تو اس صورت میں یہ سپرے کرنا بھی روزے کی حالت میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، توفیق عبادت و بندگی، توفیق ترک معصیت عنایت فرما۔ خدایا ہمیں اپنی عبادت و بندگی کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ ہم سب کو مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔